آج دشمنان اہل بیت سے مختار نے انتقام لیا. وہ واقعہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں. اگر آپ نے میری آن لائن تقریریں سنی ہوں گی تو 50 سال سے اگر میں عید الضحیٰ پڑھ رہا ہوں تو 50 سال سنا ہوگا آپ نے، 50 مرتبہ. لیکن وہ انتقام کی وجہ سے اس کا نام ہے عید برات. غدیر ہے عید ولایت، علی کی ولایت تولا. اور یہ ہے عید برات، دشمنان اہل بیت سے بیزاری، دوری اور ان پر لعنت. اس کے یہ عید برات کہلاتی ہے، جس سے اردو میں تبرہ کہہ سکتے ہیں. مگر قرآن کریم نے یہ بتایا کہ اصلی تبرہ ہے کیا. سورہ تحریم کی سیکنڈ لاسٹ آیت، سورہ تحریم بہت اہم سورہ. اچھا، قرآن کا ہر سورہ اہم ہے، لیکن ایک خاص کانٹیکسٹ کہا جاتا ہے جی پیغمبروں کی بیویاں بڑی قابل احترام ہوتی ہیں. ہم بھی مانتے ہیں مائیں ہوتی ہیں، لیکن ان معنوں میں ماں نہیں ہے جیسا لوگ سمجھ رہے ہیں. اگر وہ غلط بھی کریں تو چپ رہ جاؤ. سورہ تحریم اس کا جواب ہے. لاسٹ 4 آیتیں پڑھیے، 3. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح ولوط. ہم کافروں کے لیے 2 عورتوں کی مثال پیش کر رہے ہیں، ایک نوح کی بیوی، ایک لوط کی. نوح بھی نبی تھے، لوط بھی نبی تھے، ان کی بیویاں بھی امت کی مائیں تھیں. لیکن قرآن نے کنڈیم کیا اور بتا دیا کہ صحیح اور غلط، حق اور باطل میں پھر رشتہ داریاں نہیں چلتی. اور پھر قرآن نے ہمارے سامنے ایک مثال دی. ضرب اللہ، ضرب کسے کہتے ہیں؟ ضرب رول ماڈل. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، مومنوں کے لیے رول ماڈل سنو، خاص ہماری خواتین اور لیکن مرد بھی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، مومنوں کے لیے رول ماڈل امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ. اس قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، خدا بندہ مجھے جنت میں گھر دے دے. بہت سی چیزیں ہم ٹیکن فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں. ہر مومن کو جنت میں جانا، مگر اس طرح نہیں جانا جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں کہ برزخ کی کیا حیثیت ہے، محشر کی کیا حیثیت ہے، پل صراط کی کیا حیثیت. یہاں پر گز بھر کی زبان چلانا آسان ہے، لیکن جب ملک الموت آ جائے منہ پہ لگام پڑ جائے گی. سورہ یاسین میں بھی ہے، لیکن میں اس کی طرف جا نہیں رہا ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اتنا مظالم برداشت کر رہی ہیں. ٹارچر کتنا ہوا جناب آسیہ پر، لیکن اس وقت بھی ان کو یہی فکر ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ راضی نہیں. ٹیکن فار گرانٹڈ نہیں لے لیا کہ زبان سے میں کہہ رہی ہوں تو اللہ راضی ہوگا. کہا قالت رب ابن لی بیتا عندک ونجنی من فرعون، مجھے فرعون سے نجات دے. ٹھیک، وہ عمل ہی، خالی فرعون سے نجات نہیں چاہیے، فرعون کے اعمال سے بھی نجات چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر ہم لعنت کر رہے ہیں اور وہی باتیں چھوٹے پیمانے پر ہم میں سے کسی میں پائی جاتی ہو. تو دیکھیے جو اصلی لعنت اسلام نے بتائی ہے تبرہ، وہ یہ کہ شخصیت سے بھی نفرت کرو اور اس کے کرتوتوں سے بھی نفرت کرو. یہ نہیں چلے گا کہ شخصیت سے نفرت کرو، طریقہ اس کا اختیار کرو. مولا کا ایک جملہ، جنگ صفین میں مولا نے عبداللہ ابن عباس کو کیا جواب دیا تھا جب جنگ صفین کی سب سے خطرناک رات آ گئی. 10 راتیں مسلسل لڑائی ہوئی، علی نے رات کو بھی جنگ بند نہیں کی. بہت ہو گیا، 17 مہینے جنگ چلی ہے صفین کی. لیکن کس طرح ہوتی تھی؟ صبح سے شام ہوتی تھی، شام کو جنگ بند، نیکسٹ مارننگ دوبارہ شروع. آخر 17 مہینے کے بعد علی نے کہا بہت ہو گیا، اب جنگ نہیں رکے گی جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوگا. دن ہو کے رات، مسلسل 9 دن 9 راتیں جنگ چلی. اور 10ویں رات جیسے شروع ہوئی، مولا نے ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر کے نماز مغرب ادا کرنا شروع کی. عبداللہ ابن عباس نے کہا یا امیر المومنین، اس وقت جنگ بالکل اپنے پیک پر ہے، نماز کو ڈیلے کیا جا سکتا. مولا نے کہا اسی نماز کی خاطر تو ہم معاویہ سے لڑ رہے ہیں، یعنی وہ نمازیں تباہ کرنے والا، میں نمازیں بچانے والا ہوں. تو نجنی من فرعون، فرعون سے بھی نجات پاؤ اور اس کے کرتوتوں اور کیریکٹر اور اعمال سے بھی. یہ ہے اصلی تبرہ جو اسلام ہم سے چاہتا ہے، کیونکہ آج کی رات تبرے کی رات اور دل کھول کی تبرے کی رات. لیکن اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وقت کم ہے، میں اس کو بڑا دلچسپ انداز میں بنا کے پیش کرنے والا تھا، لیکن مجبوری میری. تو اب یہ جو دوسری آج کی مناسبت ہے کہ مختار نے اہل بیت کو خوش کیا، تو اس میں یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ دشمنان اہل بیت کے عمل سے بھی دوری اختیار کرنا. اور دشمنان اہل بیت کربلا میں حسین کے خلاف کیوں آئے تھے؟ ڈیفرنٹ ریزن تھا، لیکن ایک کامن فیکٹر تھا، مال کی محبت، دولت کی محبت، دولت کی لالچ. خیر اب میں نہیں جاؤں گا، آج کی رات بھی آپ کو میں اس طرح پریشان کروں
جیسے وہ شادی شدہ دلہن پریشان ہو گئی تھی، ہے نا واقعہ کہیے، جوک کہیے، جو بھی کہیے. کوئی نوجوان ہم جیسے علماء کی تقریر میں تو طالب علم ہوں، ہم جیسے اسپیکرز کی تقریر میں پھنس گیا کہ جی تربیت اولاد بہت اہم ہے، اور جس سے شادی کرو تو وہ بھی بالکل صحیح ہونی چاہیے، دین ایمان عقیدہ. اب پھنس گیا ہم لوگوں کے پاس بیچارہ، برین واش ہو گیا. شادی ہوئی جس رات کو، اس رات کو جب وہ گیا کمرے میں، تو اب دلہن کے پاس جا کے بیٹھا اور اسے پوچھنا شروع کر دیا، چیک کرنا ہے نا تیرا رب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، نماز روزہ. سنتی رہی کتنی تمنائیں لے کے بچیاں آتی ہیں شادی کے موقع. آخر تنگ آ کر کہا میری سمجھ میں نہیں آتا شادی کی پہلی رات ہے کہ قبر کی پہلی رات ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ کے اس جشن کا مذاق کرکرا نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب کیا کیا جائے کہ مجھے وقت اتنا کم ملا کہ دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ مرحوم ڈاکٹر قلب صادق کی سنت پہ عمل کروں. ان کی سنت وہ بتا دینا کہ وہ کہتے تھے یہ نہیں دیکھوں گا کہ کتنے بجے میرا ٹائم ہے، یہ دیکھوں گا ختم ہونے کا ٹائم کتنے بجے ہے. اس سے 5 منٹ پہلے بٹھایا جائے گا، میں 5 منٹ میں ہی اتار آؤں گا. لیکن خیر میں اب یہ بھی نہیں کروں گا، لیکن وہ ترتیب میں نہیں رکھ پا رہا ہوں، بہت جلدی میں باتیں کر رہا ہوں. تو آج کی رات تبرے کی رات، اور ان پر تبرے کی رات. دیکھیے ابھی ہم نے ماتم کیا ہے ان کا کہ جن کا حق ہے کہ ماتم کیا جائے، اور آج کی رات سے کل کا دن تبرے کی رات ہے ان پر کہ جن کا حق ہے کہ ان پہ تبرہ کیا جائے. دیکھیے بہت فرق پڑ جاتا ہے اس سے. مرحوم علامہ رشید رابی کا مشہور واقعہ ہے. مرحوم علامہ رابی بدایوں کے ایک عالم تھے، عبدالحامد بدایونی. دونوں مسلم لیگ میں شامل تھے بیفور انڈیپینڈنس، اور پاکستان کے موومنٹ میں دونوں نے حصہ لیا، پھر دونوں کراچی آ گئے. عبدالحامد بدایونی اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے. ان کے نام سے کئی اسکول اور کالج بھی آپ کو کراچی میں ملیں گے. بڑی شخصیت اور بہت دوستی تھی، کیونکہ پاکستان کے موومنٹ میں دونوں نے ایک ساتھ کام کیا. اب ایک بار انہوں نے علامہ رشید رابی سے ایک کمپلین کی، کہا کہ آپ کے پاس کیا جادو ہے جو میرے پاس نہیں؟ آپ مجلس پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا نا 2 مہینے 8 دن ماتم کیا ہے ہم نے. آپ مجلس پڑھتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں مجمع پھٹ کے رونے لگتا. جو کراچی کے بزرگ ہیں جنہوں نے علامہ رابی کو سنا ہے، عاشور کی صبح کی جو مجلس ہوتی ہے جس کے بعد جلوس نکلتا، وہ کبھی نہیں پڑھ سکے کمپلیٹ. ایک جملہ کہتے تھے کہ عاشور کا دن ہے اور حسین پہ کیا تنہائی ہے، اتنا گریہ ہوتا رہا کہ وہ وہیں مجلس ختم ہو جاتی تھی ایک جملے پر. کہا آپ ایک جملہ کہتے ہیں اور سارا مجمع پھٹ کے رونے لگتا. میں نے بھی ایک بار ٹرائی کی، 2 بار ٹرائی کی. ہمارے بھی ایک خلیفہ مارے گئے بڑی مظلومیت میں. اب تو آج کل تو کہا جاتا ہے نا کہ اصلی پیاسے تو وہ تھے، بڑی مظلومیت میں مارے گئے. میں نے مجمع کے سامنے ان کے 1 گھنٹے کے مسائل پڑھ دیا، مجمع ٹس سے مس نہیں ہوا، ایسا ہی بیٹھا. کیا جادو ہے آپ کے انداز کے اندر کہ میں تو کوشش کر کے تھک گیا، مجمع سے کہہ کے تھک گیا. کم بختوں، ذرا جا کے دیکھو علامہ رابی کو ایک جملہ مجمع کو رلا دیتا. فرق کیا؟ کا ایک فرق ہے، میں سچی شہادت پڑھتا ہوں، آپ جھوٹی شہادت پڑھتے ہیں. فرق ہمارے اور آپ کے انداز میں نہیں ہے، فرق شہادتوں میں ہے. اصلی شہادت پہ یقیناً ماتم ہوگا، 2 مہینے 8 دن تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جھوٹی شہادت پہ مجمع مجسمہ بن کے بیٹھا ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب آج کی رات تو خوشی کی رات، اور آپ نے خوشی کا پورا لطف اٹھا لیا جو مجھ سے پہلے بیان ہو رہا تھا. میں تو نہیں جانتا تھا، لیکن پڑھنے والا بہت اچھا پڑھ رہا تھا. کوئی مشہور خطیب ہوں گے، میں تو کافی دنوں سے مشہور پڑھنے والے ہوں گے، میں تو کافی دنوں سے کراچی سے باہر ہوں. لیکن اس خوشی کی انتہا کے اندر پیغام جو قرآن نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جن کے خلاف تم تبرہ کرو گے اور لعنت بھیجو گے تو ان کے عمل سے بھی اپنے آپ کو دور کرنا.